السلام علیکم۔ الیکٹرو انجینئرنگ چینل کی طرف سے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیوز کا سلسلہ الیکٹرو انجینئرنگ چینل آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل چینل ہے۔ اس پر لاسٹ ٹائم میں نے انڈکٹنس کے بارے میں کوئی لیکچر اپلوڈ کیا تھا۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ یہ اس کا کنٹینیوشن ہے لاسٹ ویڈیو کا۔ مجھے امید ہے آپ سب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب کر ہی دیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹرانسفارمرز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمرز بھی ہوتے ہیں، سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمرز بھی ہوتے ہیں، اور ٹرن ریشو بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے یا سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ ٹرن ریشو جو ہے، اگر پرائمری کے ٹرن زیادہ ہیں اور سیکنڈری کے کم ہے تو یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہلائے گا، اور اگر سیکنڈری کے ٹرن زیادہ ہیں اور پرائمری کے ٹرن کم ہیں تو یہ ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہلائے گا۔ اس میں دیکھیں یہ 10 to 100 ٹرنز ہے، یہ دیکھیں یہ 10 ٹرنز ہے، یہ 100 ٹرنز ہیں، تو یہ 10 to 100 کا ریشو ہے اس میں، یعنی 1 to 10 کا، تو یہ 10 ٹائمز وولٹیج کو سٹیپ اپ کر دے گا تقریباً۔ تو اسی لیے اگر ہم یہاں پر اس کو کم وولٹیج دیں گے تو یہاں پر یہ زیادہ وولٹیج دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹرن ریشو از آلویز پرائمری ٹرنز نمبر آف ٹرنز اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈری نمبر آف ٹرنز۔ اب دیکھتے ہیں آٹو ٹرانسفارمر میں بھی اسی طریقے سے سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے، یہاں پر ہم سپلائی دے رہے ہیں اور یہاں سے زیادہ لے رہے ہیں، جہاں سے لے رہے ہیں وہ زیادہ ٹرنز ہیں اور جو ہم پر دے رہے ہیں یہ کم ٹرنز ہے، تو یہ سٹیپ اپ کہلائے گا۔ یہ دیکھیں زیادہ ٹرنز پہ یہاں ہم دے رہے ہیں سپلائی ان پٹ، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم کم ٹرن سے لے رہے ہیں، تو یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہلائے گا۔ تو یہ آٹو ٹرانسفارمر سٹیپ اپ، آٹو ٹرانسفارمر سٹیپ ڈاؤن۔ آگے چلتے ہیں۔ وولٹیج ریشو، یہ پرائمری وولٹیج ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈری وولٹیج از اکول ٹو پرائمری ٹرن ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈری ٹرن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر ٹرانسفارمر میں پاور جو ہے یہ ہمیشہ ایک نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ ڈسٹروائے کی جا سکتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پاور جتنی بھی ہے یہ پرائمری اور سیکنڈری میں سیم ہوتی ہے، تو پرائمری پاور از اکول ٹو سیکنڈری پاور، تو پاور کا فارمولا ہوتا ہے P is equal to V into I۔ تو یہاں پر پرائمری میں دیکھیں آپ 120 وولٹ دیے ہیں اور اس کا کرنٹ ہے 1.1، تو یہ آ گیا 132 VA جو ہے اس کا آ گیا پاور۔ لیکن اسی کا اگر سیکنڈری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں 720 وولٹ ہے، 0.1 ایمپیئر ہے، تو یہ 72 واٹ ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں پر 72 واٹ، اور یہ جو ہے یہ 6 وولٹ ہے اور 10 ایمپیئر ہے، تو 60 واٹ ہوگا۔ تو 60 اینڈ 72 132 VA، تو پرائمری اور سیکنڈری پاور از اکول سیم، یہ اکول ٹو ایچ ادر، یہ اب کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پرائمری کی پاور سیکنڈری کی برابر ہوگی۔ سیکنڈری میں اگر آپ وولٹیج کو اپ کریں گے تو کرنٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور اگر کرنٹ کو اپ کریں گے تو وولٹیج ڈاؤن ہو جائیں گے، تو لہذا پاور برابر رہے گی۔ تو ٹرانسفارمر ریٹنگ VA اور KVA، VA میں یا تو ہم اس کو ریٹنگ ریٹ کرتے ہیں یا KVA میں کرتے ہیں، یعنی کرنٹ ریٹنگ اس کی ہوتی ہے، پاور ریٹنگ ہوتی ہے، اور پھر فریکوینسی ریٹنگ ہوتی ہے۔ فریکوینسی ریٹنگ مثلا کچھ ٹرانسفارمر 50 ہرٹز کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ 400 ہرٹز کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو فریکوینسی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ایک ٹرانسفارمر ہے جس کی پرائمری جو ہے بیسیکلی یہ ٹرانسفارمر کنیکشنز بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ فیزنگ ڈاٹ تھے اس پہ لگے ہوئے، یہ ڈاٹ تھا، یہ ڈاٹ تھا، تو یہاں پر آپ نے 120 وولٹ 120 وولٹ دیے۔ اب اگر یہاں سے میں ان دونوں کو ملا دوں، یہاں ان دونوں کو، تو یہاں پر یہ دیکھیں پرائمری ڈبل ہو جائے گی، تو سیکنڈری کے وولٹیج کم ہو جائیں گے۔ اور اگر پرائمری جہاں یا تو پھر یہاں اگر میں ڈبل کروں اس کو تو پھر یہاں پر 240 وولٹ دوں، اگر سیم وولٹیج مجھے آؤٹ پٹ میں چاہیے۔ یہاں دیکھیں 120 دیے ہیں تو 24 وولٹ مل رہے ہیں، یہاں پر 240 وولٹ دیے ہیں تو بھی 24 وولٹ ہی مل رہے ہیں۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ انکریز ہوئی ہے، پرائمری انکریز ہوئی ہے، تو وولٹیج بھی انکریز کر دیے. اگر یہاں پر آپ 120 وولٹ دیں گے تو یہ 48 وولٹ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہ باقی بھی دونوں پکچرز بڑی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. پرائمری وائنڈنگ، سیکنڈری وائنڈنگ. یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا ٹرانسفارمر بھی ہوتے ہیں، اس کی دو پرائمریاں ہیں، ایک 440 وولٹ کی ہے اور ایک 120 وولٹ کی ہے. 220 وولٹ کی بھی ہو سکتی ہے. تو سیکنڈری میں فرض کریں یہاں آپ کو چاہیے 50 وولٹ، تو 440 وولٹ دیں گے تو بھی یہاں 50 وولٹ ملیں گے، 120 وولٹ دیں گے تو بھی یہاں 50 وولٹ ملیں گے. تو اس طریقے سے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ویریبل وولٹیج ہے تو ٹرانسفارمر بھی ایسے ہی بنائے جا سکتے ہیں. امپیڈنس ٹرانسفارمرز. کچھ ٹرانسفارمرز جو ہے سرکٹس جو ہے کچھ ریزسٹیو سرکٹ ہوتے ہیں، پھر کچھ کیپیسٹیو سرکٹ بھی ہوتے ہیں، انڈکٹیو سرکٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سرکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ریزسٹیو بھی ہوتے ہیں، کیپیسٹیو بھی ہوتے ہیں اور انڈکٹیو بھی ہوتے ہیں. تو کیونکہ ریزسٹنس بھی جو ہے اومس میں ہوتی ہے، کیپیسٹیو ریئیکٹنس بھی اومس میں ہوتی ہے، انڈکٹیو ریئیکٹنس بھی اومس میں ہوتی ہے. تو تینوں چیزوں میں اگر سرکٹ میں ہے تو ہم سرکٹ کی پھر اس کو ریزسٹنس نہیں کہتے، اس کو امپیڈنس کہتے ہیں. اور یہ امپیڈنس جو ہے یہ زیڈ سے ڈینوٹ کی جاتی ہے، زیڈ سے ظاہر کی جاتی ہے. امپیڈنس میچنگ ٹرانسفارمرز بھی ہوتے ہیں کچھ. میکسیمم پاور ٹرانسفر کرنے کے لیے امپیڈنس میچ کی جاتی ہے پرائمری اور سیکنڈری کی. مثلا یہاں پر ایک سرکٹ ہے پرائمری میں، یہاں پر ایک ایمپلیفائر ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اور سیکنڈری میں یہاں پر آپ نے 8 اوم کا ٹرانسفارمر لگانا ہے. تو جب تک آپ یہ ایمپلیفائر سے اس کی آؤٹ پٹ کو اسپیکر سے لاؤڈ اسپیکر سے میچ نہیں کریں گے، جب تک یہ پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی، صحیح پوری پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی، بعد کا ڈسٹارشن بھی ہوتی ہے. تو امپیڈنس میچنگ ٹرانسفارمر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ آئسولیشن ٹرانسفارمر بھی ہوتے ہیں. آئسولیشن ٹرانسفارمر سے مراد ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری 1:1 ریشو کے ہوتی ہے، لیکن سیکنڈری کے وولٹیج جو ہے وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہاں سے مطلب جو ہے وہ پرائمری کے ساتھ اس کا لنک نہیں رہتا، آئسولیٹ ہو جاتا ہے سرکٹ. لاسز، کور لاسز، ایڈی کرنٹ لاس ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ایڈی کرنٹ لاس ہو رہا ہے، یہ جو اس کے اندر ہی کرنٹ فلو ہو رہا ہے کور کے، اس کو ایڈی کرنٹ لاس کہتے ہیں. ہسٹریسز لاس، یہ وہ لاس ہے کہ آپ پازیٹیو سائیکل گیا اے سی کا سائن ویو کا، تو پھر جیسے یہ زیرو کی طرف آتا ہے تو اس کا پورا فیلڈ کولیپس ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا. 1 2 4 فلکس اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ ہسٹریسز لاس کہتے ہیں اس کو، کیونکہ جتنا آپ وولٹیج پازیٹیو سائیکل کا جو فلکس بنا ہے وہ سارے کا سارا واپس کلیکٹ نہیں ہوتا. جب اسی وقت اس سے پہلے ہی جو ہے نا ریورس ہو جاتا ہے سائیکل، نیگیٹو سائیکل کا فلکس بننا شروع ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو کا بھی اور نیگیٹو کے بھی کچھ فلکس ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ہسٹریسز لاس کہتے ہیں. پھر آر ایف شیلڈنگ بھی کی جاتی ہے ٹرانسفارمرز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انٹرفیئرنس آتا ہے ٹرانسفارمر سے، باقی سرکٹس کی کو انٹرفیئر کرتے ہیں، کیونکہ ٹرانسفارمر میں فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی کورز بھی بعض اوقات وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو سب کے لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کو ہم شیلڈ کر دیا جائے. ٹائپس آف کورز، لیمینیٹڈ کورز یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. آئرن کور ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ اس طرح کی شکل ہے ای کی، اور اس کے اوپر ایک سٹرپ لگی ہوتی ہے، اس کو لیمینیٹڈ کور کہتے ہیں. پھر پاورڈ آئرن کور، یہ بیسیکلی آئرن ڈسٹ کو کسی ریزن سے جوڑ کر اس سے بنائی جاتی ہے. پھر فیرٹ کور، یہ فیرٹ کور بہت ہائی فریکوینسیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک قسم کا سالڈ کور ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، گرنے سے ٹوٹ جائے گا، چوٹ لگنے سے ٹوٹ جائے گا. یہ بڑے فیرو میگنیٹک سے بنائے جاتے ہیں. یہ مٹیریلز جو ہوتے ہیں بڑی فیرو میگنیٹک ہوتے ہیں، یعنی پکے میگنیٹ بن جاتے ہیں. میگنیٹک مٹیریلز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈایا میگنیٹک مٹیریل ہوتا ہے. دس مٹیریل وچ آر ریپیلڈ میگنیٹ سچ ایز زنک، زنک کبھی بھی میگنیٹ نہیں بنے گا. جو بالکل میگنیٹ نہیں بن سکتے ان کو ڈایا میگنیٹک کہتے ہیں. پھر پیرا میگنیٹک مٹیریلز کچھ ہوتے ہیں جو بہت اسٹرانگ میگنیٹ تو نہیں بنتے، لیکن تھوڑے بہت میگنیٹ اس میں بن جاتے ہیں، تھوڑا بہت فلکس اس میں بن جاتا ہے. اب جیسے ویپر ہے، ربر ہے، کبھی بھی یہ میگنیٹک مٹیریل میگنیٹ نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے
اسٹیل جو ہے، پیور اسٹیل جو ہے، یہ کبھی میگنیٹ نہیں بن سکتی. تو پیرا میگنیٹک کی میں اگر مثال دوں تو جیسے کوئی پیس آپ تھوڑی دیر کے لیے میگنیٹ بناتے ہیں اور پھر وہ جب آپ اس سے میگنیٹ سے ہٹاتے ہیں تو اس کی میگنیٹزم بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہے فیرو میگنیٹک مٹیریلز. یہ وہ مٹیریل ہوتے ہیں جو بڑے پکے پرماننٹ میگنیٹ ہوتے ہیں. ان کے اوپر اگر کسی دوسری چیز کو گھسایا جائے تو وہ چیز، اس چیز کے اندر بھی میگنیٹک پراپرٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. ویریبل انڈکٹنس بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیے اس طریقے سے اس کو آپ ٹیپ کر لیں انڈکٹنس کو، کچھ ٹرنز کو، تو ٹیپ کر کے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیے یہ ٹرنز ہیں، ان کو اگر آپ کھینچ کے لمبے کر دیں گے تو بھی انڈکٹنس کم ہو جائیں گی، اور اگر پریس کر کے نزدیک کر دیں گے تو بھی انڈکٹنس زیادہ ہو جائے گی. تو انڈکٹنس اس طریقے سے ویریبل انڈکٹنس بھی استعمال ہوتی ہیں. پھر ہے انڈکٹنس ان سیریز اور پیرالل. دوسرے جیسے آپ نے رجسٹر کیپیسٹرز میں پڑھا تھا، تو سیریز میں تمام انڈکٹنسز جو ہے یہ جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ پیرالل میں جسٹ لائک کیپیسٹنس یہ بھی اس فارمولے کے تحت یعنی 1/XL = 1/XL1 +1/XL2 اور +1/XL3. اور جب اس کو آپ 1/XL کو آپ اوپر لے جائیں گے تو 1/، یہ سارا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس کے فالٹ کیا کیا ہوتے ہیں یہ انڈکٹر کے. اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے، ویلیو اس کی چینج ہو جاتی ہے بعض اوقات. پھر پرائمری اس کی اوپن ہو جاتی ہے. اگر ٹرانسفارمر میں ایک انڈکٹر ہے جیسے پرائمری ہوتی ہے اس کی، تو وہ اوپن ہو جاتی ہے. بعض اوقات سیکنڈری اوپن ہو جاتی ہے، بعض اوقات سیکنڈری میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے فالٹ اس میں آتے ہیں. یہ کمپیریزن چارٹ میں نے بنایا ہے کیپیسٹنس کا اور انڈکٹنس کا. کیپیسٹنس کا سمبل جو تھا C تھا، انڈکٹنس کا L ہے. یونٹس ان دا فیراڈ. کیپیسٹر کا یونٹ جو تھا فیراڈ تھا، اس کا جو ہے ہینری ہے. انڈکٹنس کا، کوائل کا. انڈکٹنس، انڈکٹر یا کوائل ایک ہی بات ہے، تو اس کو ہینری میں میئر کرتے ہیں. نیڈس ڈائی الیکٹرک ایز انسولیٹر. کیپیسٹر میں ڈائی الیکٹرک استعمال ہوتا ہے. نیڈس کنڈکٹر فار سرکٹ پاتھ. اس کے اندر جب تک ہم سرکٹ پاتھ کے لیے کنڈکٹر نہیں دیں گے یہ کام نہیں کرے گی، یعنی یہ کوائل بنے گی نہیں، فلکس نہیں بنے گا. مور پلیٹ ایریا الاؤس مور C. اگر پلیٹ ایریا بڑھائیں گے تو کیپیسٹنس بڑھ جائے گی. مور ٹرنس الاؤ مور L. اگر ٹرنس اس کے بڑھا دیں گے تو انڈکٹنس بڑھ جائے گی. ڈائی الیکٹرک کین کنسنٹریٹ الیکٹرک فیلڈ فار مور C. اسی طریقے سے کہتا ہے ڈائی الیکٹرک جو ہے وہ زیادہ کیپیسٹنس جو ہے وہ بنا دے گا اگر اس کو کنسنٹریٹ کر لیا جائے، یعنی قریب کر دیا جائے پلیٹس کو. کور کین کنسنٹریٹ میگنیٹک فیلڈ فار مور L. کہتا ہے کور جو ہے اس کو اگر آپ اچھی استعمال کر لیں، کنسنٹریٹ کر لیں، تو زیادہ L اس میں پیدا ہو جائے گی، زیادہ انڈکٹنس پیدا ہو جائے گی. یہ پھر نیچے فارمولے ہیں. سیریز میں کیپیسٹنس اور سیریز میں انڈکٹنس اور سیریز میں کیپیسٹنس اور سیریز، یہ دیکھیں الٹ ہیں ایک دوسرے کے. پیرالل میں کیپیسٹنس جمع ہوتی ہے، سیریز میں انڈکٹنس جمع ہوتی ہے. پیرالل میں ریورس آتا ہے انڈکٹنس، اور پیرالل میں کیپیسٹنس بھی ریورس آتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے الٹ ہے بالکل. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. پلیز مجھے اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں. علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.